بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سردار اویس اشرف خان آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ فیس بک اور یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ آج مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کا احوال بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے چیدہ جو باتیں کی اس پہ بات کروں گا، روشنی ڈالوں گا تھوڑی سی۔ انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کا سیاست سے کردار ختم ہو چکا ہے اور بڑھتی آبادی کی وجہ سے اسلام آباد کی جو یوسی ہے ان کی تعداد بڑھانا ناگزیر ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ $9 ارب کا جو پیکج جنیوا میں دیا گیا ہے، جنیوا کانفرنس میں، اس نے دشمن کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ کورٹ کے فیصلے کے اوپر مینوان عمل کریں گے۔ اور انہوں نے کہا ہے سوشل میڈیا پر جاری مہم من پسند فیصلے لینے کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے۔ جو فیصلے ہو رہے ہیں ان کے اوپر سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مہم سازی کر رہی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ فیصلے من پسند لینا چاہتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان نے حصول اقتدار کے لیے پاکستان کی اخلاقی اقدار کو پامال کیا۔ یہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہیں، یہ سابق وزیر کیڈ بھی رہے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم الیکشن کروانے کو تیار ہیں۔ ابے بھائی، آپ کہاں پہ الیکشن کروانے کو تیار ہیں؟ جب آپ کے پاس سروے رپورٹ آئی، میں پچھلے بھی علاق میں کئی جگہوں پہ میں یہ کہہ چکا ہوں، کافی سارے ٹاک شوز کے اندر، کہ مسلم لیگ نون کا سروے کے اندر تو کہیں نام ہی نہیں تھا، تو اس لیے تو آپ نے رائے فرار اختیار کی، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم الیکشن کروانا چاہتے ہیں، یہ ایک پہلا جھوٹ آپ نے یہ بولا۔ اس کے بعد آپ نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کا سیاست سے کردار ختم ہو گیا۔ ابے اللہ کا نام لیں یار، آپ کا کردار ہے سیاست میں، مسلم لیگ نون کا ہے اور 13 پارٹیوں کا ہے یار، کیا آپ لطیفے سنا رہے ہیں؟ اور آپ کے آگے جو صحافی بھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تو آپ سے سوال نہیں کیا کہ جناب موصوف ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو 8 قومی اسمبلی کے حلقوں کے الیکشن ہوئے، ان کے اندر 6 سے 7 میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے کامیابی حاصل کی، تو ان کا کردار کہاں سے ختم ہو گیا؟ وہ جو جلسے کر رہے ہیں اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہو رہے ہیں، اور ان کی دن بدن جو ممبر سازی ہے وہ زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ کردار ختم ہو گیا ہے۔ اگر کردار ختم ہو گیا تو آپ کو عمران خان کے اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ کردار ختم ہو گیا ہے؟ آپ کا اپنا کردار جو ہے نا، آپ منفی ہو گئے ہیں، آپ سیاست میں سے نکل گئے ہیں۔ آپ تو پچھلے 2 دفعہ آپ یہاں سے رہے، میں نہیں رہے، لیکن بدقسمتی سے آپ نے اس حلقے میں پہلے انہیں 53 کو اور اس سے پہلے انہیں 49 کو آپ نے کچھ بھی نہیں دیا۔ آپ نے اگر کچھ دیا ہوتا نا تو آپ تیسری دفعہ بھی یہ سیٹ لیتے، لیکن آپ نہیں لے سکے۔ اس کی وجہ کہ آپ کا نام و نشان اس لیے مٹ گیا کہ آپ کا سیاست میں واقعی کوئی کردار نہیں۔ آپ نے پیسہ بنایا ہے، آپ نے صرف میاں نواز شریف کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کو رکھا گیا ہے، باقی آپ کے اندر کوئی اہلیت قابلیت نہیں ہے۔ باقی آپ جنازوں کے اندر پہلی صف کے اندر شریک ہوتے ہیں، یہ ہم نے دیکھا ہے، اور وہ بھی ووٹ بنانے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے اور فوٹو سیشن کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کہا ہے کہ جنیوا کنونشن جو ہوا ہے، جنیوا کانفرنس جو ہوئی ہے، اس میں 9 جنوری کو $9 ارب کا جو پیکج ملا ہے، اب کس کو دشمن کہہ رہے ہیں؟ بھائی پاکستان کو تو ڈی سٹیبلائز آپ نے کیا، پاکستان کو تو عدم استحکام میں آپ نے ڈالا، اور آپ باتیں یہ کر رہے ہیں کہ جی دشمنوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کی پارٹی کے جو ہیڈ ہیں کرپشن تو وہ کر رہے ہیں، ٹیٹیاں تو ان کی لگی ہوئی ہیں، کبھی آپ کے بندے جو ہیں وہ منی لانڈرنگ ہے اس میں ملوث ہوتے ہیں آپ کے، اور پھر آپ کی جو لیڈرشپ ہے، جس کو آپ لیڈرشپ بولتے ہیں، ہم تو نہیں اسے لیڈرشپ کہتے، لیکن آپ اسے لیڈرشپ بولتے ہیں، آپ اس کے 24 گھنٹے گن گاتے رہتے ہیں۔ آپ کوئی قرآن کا درس دیتے ہیں جو آپ ان کے 24 گھنٹے اپنا گن گاتے ہیں؟ آپ تو ان کی چوریاں ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور آپ کس حساب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ، پاکستان تو ڈیفالٹ کے قریب ترین ہے، لیکن یہ جو ہے یہ بھی بھیک ہے۔ آپ اس کو پیکج مت کہیں، اور آپ کے تو سر شرم سے جھک جانے چاہیے۔ آپ نے 8 مہینے کے اندر جو $18 ارب جو تھے، جو آپ نے 8 مہینے کے اندر ختم کر دیے، آپ کی اتنی بڑی نیلی ہے، اور آپ آج آ کر لوگوں کی جو امداد ہے، جو بھیک ہے، کل عمران خان مانگے تو وہ بھیک اور آپ مانگیں تو پیکج۔ یار کوئی تھوڑا بہت تو شرم کر لینا ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے یہ کہا ہے جی کہ بڑھتی ہوئی آبادی، آپ پہلے کہاں پہ تھے کہ آپ بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے وہ اس کے اوپر آپ یوسیز بنا رہے تھے؟ آپ کو جب یہ لگا کہ آپ کے ہاتھ سے اختیار جاتا دکھائی دے رہا ہے تو آپ نے کہا یار رائے فرار اختیار کرتے ہیں، الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو تو کورٹ نے کہا، آپ کو تو کورٹ نے کہا کہ آپ الیکشن کروائیں، آپ نے کیوں نہیں کروائے؟ آپ نے اس لیے نہیں کروائے کہ آپ کو خوف اور ڈر تھا کہ یار آپ جو ہے وہ الیکشن کبھی بھی جیت نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر جاری، جو سب سے بڑی بات آج آپ نے کہی ہے، سوشل میڈیا پر جاری مہم من پسند لینے کی
اپنا فیصلے لینے کی جو ہے وہ. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کے جو نواز شریف صاحب ہیں، جو آپ کے جو لیڈر صاحب ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پہ نہیں چلائی؟ آپ کی جو ادھر لندن سے جو انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیے کہ باجوہ تم نے جو ہے وہ یہ سارا کیا ہے، تو آپ اداروں کے اوپر اثر انداز نہیں ہوئے؟ آپ نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ نہیں کیا؟ آپ نے جج ارشد ملک کو نہیں خریدا؟ آپ نے دیگر اور لوگوں کی ویڈیو بنا کے ان کو نہیں خریدا؟ آپ نے بہت سارے ویڈیو کے کردار اور یہ وہ ساری چیزیں نہیں کی؟ آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں یار؟ کوئی اپنا تھوڑا سا اخلاقی قدریں بھی ہونی چاہیے آپ کے اندر. اس کے علاوہ آپ نے ایک اور چیز جو کی ہے، عمران خان نے اصول اقتدار کے لیے پاکستان کی اخلاقی اقدار کو پامال کیا. آپ کہہ رہے ہیں یار آپ تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب، آپ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بے نظیر بھٹو کی تصاویر جو تھیں وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے اپنا پھینکوائی عوام میں، اور اس کی نیم اریاں قسم کی تصاویر. آپ تھوڑی سی شرم کر لیں یار. آپ نے یہ کیا ہے کہ آپ کو ایک بندہ، اور آپ کا جو سب سے بڑا اگر کوئی جعل ساز ہے، اگر سب سے بڑا کوئی پروپگنڈا باز ہے، اگر سب سے بڑا کوئی اخلاقی اقدار کو پامال کرنے والا ہے تو وہ آپ کی پارٹی ہے. آج بے شک پیپلز پارٹی والے آپ کے رفیق بن گئے ہیں، آپ کے ساتھ وہ چل رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ اقتدار کی پارٹنرشپ ہے، وہ کرپشن کی پارٹنرشپ ہے، وہ چوریوں کی پارٹنرشپ ہے. اس میں کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے. انہوں نے تو آپ کی مریم سے لڑکانہ میں جا کے نعرے بھی لگوا دیے ہیں، زندہ ہے بھٹو زندہ ہے. اور آپ کس اخلاقی اقدار کی بات کر رہے ہیں؟ آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے بی بی کی مہم چلائی. آپ نے تو سیف الرحمان کو احتساب کا بنایا چیئرمین، اور وہ ادارہ ہی آپ نے احتساب کا بنایا اور بی بی کو وکٹمائز کیا. اور اسی طرح آصف زرداری کے پیچھے آپ لگے رہے، اور خیر وہ تو ایک کیس بنتے تھے. لیکن یہ ہے کہ بی بی کا کیا قصور تھا؟ بے نظیر بھٹو کا کیا قصور تھا کہ وہ عورت نہیں تھی؟ اس کی سوشل میڈیا پہ، یا اس وقت آپ نے جو اس کا میڈیا ٹرائل کیا اور نیم اریاں اس کی تصاویر آپ پھینکتے رہے ہیلی کاپٹر سے، تو اس وقت آپ کو غیرت نہیں آتی تھی؟ اس وقت آپ کو یہ چیزیں نہیں آتی تھی جو آج آپ نیشنل پریس کلب کے اندر آ کے بیٹھ گئے اور آپ نے یہ کہا ہے کہ عمران خان. بھائی ہم عمران خان کو ڈیفینڈ کرنے والے نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کوئی کام غلط کر رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کس منہ سے یہ درس دیتے ہیں کہ یار بے نظیر بھٹو کی تصاویر آپ پوریاں عوام کے اندر پھیلا کے اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ یار اخلاقی اقدار کو پامال کیا. آپ جو ویڈیو اور آڈیو کا دھندا آپ کی جماعت کر رہی ہے اور آپ کی جو لیڈرشپ کر رہی ہے، یہ اخلاقی اقدار ہے؟ یہ آپ درس دے رہے ہیں قوم کی جو مستقبل کے جو فیوچر کے اندر جو آنے والے جو لوگ ہیں ان کو، اور آپ پاکستانی عوام کو اخلاقی اقدار بتا رہے ہیں؟ یار آپ چھوڑیں نا، آپ اخلاقی اقدار نہ بتائیں. آپ اپنے پہلے اخلاق ٹھیک کر لیں، باقی سب عوام کے ہو جائیں گے. عوام آج سوشل میڈیا کسی کا بھی نہیں ہے، وہ کسی جماعت پارٹی کی بات نہیں ہے. بحیثیت قوم ہم اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں. یہ عمران خان کی بات نہیں ہے، یہ نواز شریف کی بات نہیں ہے، یہ سب کی بات ہے. ہم بحیثیت قوم اخلاقی طور پہ اتنے گر چکے ہیں کہ ہمارا سوشل میڈیا کوئی بھی فیملی کے اندر بیٹھ کے میں کہتا ہوں چلا ہی نہیں سکتا کوئی. آپ یہ کیسے کہتے ہیں یار اخلاقی اقدار ہیں؟ یار آپ اخلاقی اقدار کا درس نہ دیں. آپ کو جو کورٹ نے حکم دیا ہے نا کہ آپ الیکشن کروائیں، آپ الیکشن کروا کے دکھائیں. آپ یہاں پہ صرف ہر 2-4 دن بعد آ کر بیٹھ نہیں جایا کریں. آپ نے اگر ہلکے کے عوام کی کوئی خدمت کی ہوتی تو آپ کو یہ پریس کانفرنسز کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. آپ کے اندر اگر کوئی ایبیلٹی ہوتی یا اخلاقی اقدار آپ میں کوئی ہوتی تو آج آپ عوام کے اندر ہوتے. یہاں پہ ادھر ادھر آپ کی گورنمنٹ ہونے کے باوجود آج آپ وزیر نہیں، آپ کے پاس کوئی وزارت نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آپ اپنے آگے پیچھے دیکھ لیا کریں اور اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا کریں. ہمیں آپ سے اور کوئی گلہ نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ آپ جو کہتے ہیں وہ خود نہیں کرتے ہیں. یعنی آپ کہیں تو ٹھیک اور ہم کہیں تو غلط. آپ کا لایا ہوا پیسہ جو ہے وہ پیکیج اور کسی اور کا لایا ہوا بیکار. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ.